مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، کتابیں خریدنے سے زیادہ ثواب، حج میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ ثواب اگر کہیں ہے پہلا نمبر ماں باپ کا ہے۔ پھر ماں باپ کے بعد اگر کسی پہ خرچ کرنا ہے تو قریبی رشتہ دار، تیسرا نمبر یتیموں پر، پھر یتیموں پہ خرچ کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی یتیم مل جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا اس پہ خرچ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ رمضان کا پاک اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں ہم راہ خدا میں دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں۔ مسلمان اکثر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ دوستو، وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دگنا کر دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا خوب ثواب ملتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو بغیر دیری کے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر اس پہ آگے گفتگو کریں گے کہ خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ لوگ بھی تقریر میں سنتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو وہ صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیسے خرچ کرے اللہ کی راہ میں، طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بتایا گیا۔ اللہ کرے دل کے کان کھلیں لوگوں کی اور دل کی آنکھیں کھلیں تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے جس کو نیکی کہا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے، تو سب سے پہلے کہاں خرچ کریں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مسجد بنانا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں مدرسہ بنانا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کنواں کھدوانا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے، کان کھول کے سن لیں، اور جو لوگ دور نزدیک سے سن رہے وہ بھی سن لیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جو نیکی ہے اس کا پہلا نمبر قرآن بتاتا ہے کہ محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ کہاں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کہاں خرچ کریں، تو ان سے کہو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ بے شک صحیح بات۔ پہلا نمبر ماں باپ پہ جو خرچ کیا جاتا ہے اس میں جو ثواب ملتا ہے کسی نیکی میں اتنا ثواب نہیں۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، کتابیں خریدنے سے زیادہ ثواب، حج میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ ثواب اگر کہیں ہے پہلا نمبر ماں باپ کا ہے۔ اب آپ دیکھیے بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ ترستے ہیں دواؤں کے لیے، بچے دوا تک نہیں دلاتے، اور وہی لوگ اگر کسی جلسے میں جائیں، پروگرام میں جائیں اور چندے کا اعلان ہو تو 11,000 25,000 تک لکھاتے ہیں، تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں سیٹ صاحب نے اچھی بات ہے لکھائیے، خوشی کی بات ہے، لیکن پہلا نمبر ماں باپ کا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی کہہ دوں اگر آپ اپنے ماں باپ پہ خرچہ نہیں کرتے کہیں بھی کر لو قبول نہیں، ماں باپ کو ترسا کے جہاں برساؤ گے قبول نہیں۔ قرآن نے پہلا نمبر ماں باپ کا دیا، ان پر خرچ کرنے میں جو ثواب ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے ذرا، دوستوں کو گفٹ دیا جاتا ہے، بیوی کو گفٹ دیا جاتا ہے، ٹیچر کو دیا جاتا ہے، فلاں کو دیا جاتا ہے، فلاں کو، کبھی گفٹ ماں باپ کو بھی دیا؟ سوچیں آپ۔ مسلمان اصل میں قرآن سے دور ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے پہلا نمبر پہلے ماں باپ پہ، پھر ماں باپ کے بعد اگر کسی پہ خرچ کرنا ہے تو قریبی رشتہ دار۔ اب قریبی رشتہ دار میں بھائی بہنیں، چچا تایا، خالہ ماموں، نانا نانی، ان پہ خرچ کرو، یعنی قریبی رشتہ داروں۔ بلکہ حدیث پاک ہے کہ اگر صدقہ آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ ترتیب آ رہی ہے، پہلا نمبر ماں باپ، دوسرا نمبر قریبی رشتہ دار، تیسرا نمبر یتیموں پر، پھر یتیموں پہ خرچ کرو۔ یتیم دیکھو، یتیموں پہ خرچ کرنا بھی بڑا اجر ہے، یعنی یا کسی کی ماں مر گئی ہو یا کسی کے باپ مر گئے ہو یا دونوں کا انتقال ہو گیا ہو، ان یتیموں پہ خرچ کرو۔ بلکہ یہاں ایک بات آ گئی تو عرض کر دیں، ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی یتیم مل جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا اس پہ خرچ کرو۔
یہ بھی ہے یتیم کو کبھی مت رلانا. حدیث پاک میں آیا کہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. تو خرچ کرنے میں پہلے ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر محتاج غریب غربا لوگ. یعنی ان کا نمبر کوتا آ گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے نمبر پر غریب غربا محتاج لوگ. محتاجوں پہ خرچ کریں. پانچواں نمبر مسافروں پہ خرچ کریں. اس دور میں اصل میں لوگ سفر کرتے تھے نا، گھوڑے سے، کھچر سے، پیدل، تو توشہ سفر ختم ہو جاتا تھا، پیسے ختم ہو جاتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. تو اس لیے مسافروں پہ خرچ کرنے کا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے مسافر ایسے آتے ہیں جن کی جیب کٹ جاتی ہے، کرایہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی تو بہت ترقی یافتہ دور ہے، اے ٹی ایم کا دور ہے، پی ٹی ایم کا دور ہے، سب بہت سارے یعنی کہ کارڈ وارڈ سب چل پڑے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ایسے بندے آتے ہیں کہ جو ہے وہ مجبور ہو کر آتے ہیں. اپنے یہاں تو مسجد پر اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آتا ہے. اور ہم نے کہہ رکھا ہے کہ جب کوئی مسافر پریشان حال آئے تو کم از کم اتنا تو دے دیا کریں کہ اس کے کرائے کا انتظام واقعی ہو. مسافر کچھ تو ایسے ہیں بیچارے جو شہر کے ہی ہوتے ہیں، مسافر بن کر چلے آتے ہیں. ایسا بھی ہے، اللہ رحم فرمائے ان کے حال. لیکن اگر کوئی پریشان حال مسافر ملے تو اس کی مدد کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ تم جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. سبحان اللہ. دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو تھی اور معلوماتی ویڈیو تھی. تو آپ لوگوں نے سنا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دوگنا کر دیتا ہے، یعنی اس نیکی کا ثواب 2 گنا بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین پر خرچ کرے. اگر والدین زندہ ہیں تو ان پر خرچ کرے، اگر نہیں ہیں، انتقال کر گئے ہیں کسی کے ماں باپ، تو ان کے لیے خوب دعائے مغفرت کرے اور ان کے نام سے صدقہ کرے. اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے عزیزوں کو دیکھے. پھر اس کے بعد غریب غربا اور یتیم لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان کا بھی خیال رکھے. دوستو ویڈیو بہت اچھی تھی. اپنی رائے بھی اس ویڈیو کے بارے میں ضرور دیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل سے جڑے رہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے گرد و نواح کا خوب خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.